بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أو میت اخرجہ ابو داود والترمذی وحسنہ واللفظ لہ۔ آج ہمارا درس بلوغ المرام میں روایت نمبر ہے 13۔ سیدنا ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما قطع من البہیمۃ، جو حصہ کاٹ دیا جائے، من البہیمۃ کسی چوپائے سے، چار ٹانگوں والے جانور کا جو حصہ کاٹ دیا جائے، وہی حیۃ، اس حال میں کہ وہ جانور زندہ ہو، یعنی ذبح نہیں کیا گیا، زندہ جانور کا جو چل پھر رہا ہے اس کا ایک حصہ کاٹ دیا جائے، فہو میت، یا اس کو میتن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور میتتن بھی ہے اور میتتن بھی ہے، تو وہ مردار کے حکم کے اندر ہے، یعنی وہ مردار کے حکم کے اندر سمجھا جائے گا۔ جو زندہ جانور کا حصہ کاٹ دیا جائے اور وہ جانور زندہ ہو تو وہ مردار کے حکم میں ہے۔ بیان کی اس روایت کو امام ابو داود نے، امام ترمذی نے وحسنہ، اور امام ترمذی نے اس حدیث مبارکہ کو حسن قرار دیا ہے، واللفظ لہ، اور یہ بلوغ مرام کے اندر ذکر کردہ الفاظ یہ امام ترمذی کے ہی بیان کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وہ باب المیاہ کے اندر لے کر آئے ہیں، اور باب المیاہ کے اندر لانے کا مقصد کہ پانی کے اندر اگر ایسے جانور کے گوشت کا کوئی ٹکڑا وغیرہ گر جائے جو کہ زندہ جانور سے کاٹا گیا، اس کو ذبح نہیں کیا گیا مسنون طریقے کے مطابق، تو ایسے جانور کا جو گوشت کا ٹکڑا وغیرہ پانی کے اندر گر جائے گا، کیونکہ وہ مردار کے حکم میں گوشت کا ٹکڑا مردار، نجس، پلید اور حرام ہوتا ہے، لہذا مردار کے حرام ہونے، نجس اور پلید ہونے کی وجہ سے یہ ٹکڑا اگر پانی کے اندر گرے گا تو وہ پانی بھی نجس اور پلید ہو جائے گا، وہ پانی نہ تو طاہر رہے گا، نہ ہی وہ پانی مطہر ہوگا، نہ تو اس کو پینے کے لیے استعمال کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے پانی کو وضو یا غسل کی طہارت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کی بے رحمی کا جو جانوروں کے ساتھ وہ کرتے تھے اس کا رد بھی فرما دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر کے تشریف لے کر آئے تو اس وقت کے جو لوگ تھے وہ اتنے بے رحم تھے، چلتا پھرتا جانور اونٹ ہے، اس کی کوہان کو کاٹ کر وہ گوشت بنا کر کھا لیا کرتے تھے۔ چکی دمبا وغیرہ ہے
تو اس کی چکی کاٹ کر وہ اس کا گوشت وغیرہ کھا لیا کرتے تھے۔ جانور بیچارہ کراہتا رہتا، جانور وہ درد اور تکلیف کے اندر مبتلا رہتا، لیکن ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تو وہ اس جانور کو، زندہ جانور اونٹ کی کوہان کو کاٹ لیا، اب وہ بلک بھی رہا ہے، وہ تکلیف بھی محسوس کر رہا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ چکی دمبے کی چکی کو کاٹ لیتے اور اس کو کھا لیتے، اور جانور بیچارہ وہ کراہتا رہتا، درد تکلیف محسوس کرتا رہتا۔ ایسے ہی زندہ جانور کے کسی پہلو کا حصہ کاٹ لیتے، وہ جانور، یعنی ان کو اتنی بے رحمی تھی، وہ زندہ جانوروں کے اعضاء کو کاٹ کر کھا لیا کرتے تھے۔ تو دین اسلام نے ان جانوروں کے ساتھ رحم والا معاملہ فرماتے ہوئے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ اگر ایسے جانور کا کوئی جسم کا حصہ بغیر ذبح کیے کاٹے گا تو وہ مردار کے حکم کے اندر ہوگا، وہ حرام، نجس اور پلید ہوگا، نہ تو کھانا جائز ہے، اور اگر اس گوشت کے ٹکڑے کو ہاتھ لگ گیا یا اس کو کپڑے وغیرہ کو وہ لگ گیا تو وہ ہاتھ یعنی جسم اور لباس وہ بھی نجس اور پلید ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمان جاری کر کے جانوروں کے ساتھ رحم والا معاملہ بھی فرمایا، اور ان لوگوں کو یہ تعلیم دے دی کہ اس طرح کرنا یہ ہمارے اسلام کے اندر جائز نہیں، ہمارا مذہب، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے لوگ وہ ایسے جانوروں کا گوشت کاٹ کر کھا لیا کرتے تھے۔ تو اس روایت کے اندر ان کی اس بدترین عمل کا رد بھی کیا گیا ہے، اور اس چیز کو، گوشت کے ٹکڑے کو حرام اور پلید بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ حدیث پاک، اس کے اندر بھی بڑے اہم ترین مسائل کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ نمبر 1 ہے ہمارے باب کے ساتھ تو مناسبت یہ ہے، پہلے نمبر پر اس روایت کے اندر یہ مسئلہ کہ ایسا جانور جو زندہ ہے اس کا کوئی عضو وغیرہ کاٹ لیا گیا ہے تو وہ گوشت کا ٹکڑا نجس اور پلید ہے، لہذا ایسا گوشت کا ٹکڑا اگر پانی کے اندر گر جائے تو وہ مائع قلیل بھی پلید نجس ہو جائے گا، اور اگر کپڑے کو یا بدن وغیرہ کو لگ گیا تو وہ کپڑا اور بدن بھی پلید ہو جائے گا۔ تو پھر ایسی صورت میں اپنا لباس، اپنا جسم وغیرہ دھونا نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ ذکر کر دیا گیا پانی کے مسائل سے ہٹ کر کہ ایسے جانور کا جو پیس ہے، جو ٹکڑا ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، یعنی ایسے جانور کا جو ٹکڑا ہے وہ نجس، حرام ہے اس کا کھانا۔ لیکن اگر مچھلی کو شکار کرتے وقت مچھلی کا جسم کٹ جائے یا مچھلی کا کوئی عضو وغیرہ کٹ جائے، اس کی گردن کٹ جائے یا اس کی دم وغیرہ کٹ جائے تو مچھلی سے مستثنا ہے، کیونکہ مچھلی وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، ہر حالت میں وہ حلال ہی ہے، پاک ہے، طیب ہے۔ لہذا اگر مچھلی کو شکار کرتے وقت پکڑنے سے یا کسی آلے کے ذریعے مچھلی 2 حصوں کے اندر کٹ جائے، 3 حصوں کے اندر کٹ جائے، یا اس کی دم کٹ جائے یا اس کا سر وغیرہ کٹ جائے تو وہ مردار نہیں ہے، نہ وہ نجس ہے، نہ وہ پلید ہے، کیونکہ مچھلی تمام جانوروں میں سے مستثنا ہے۔ لہذا اگر اس کا کوئی جسم کا حصہ کٹ گیا ہے یا پکڑنے سے وہ دڑ سے الگ ہو گیا ہے تو وہ طاہر بھی ہے، مباح بھی ہے، حلال بھی ہے، یعنی اس کے پانی کے اندر گرنے سے پانی نجس پلید نہیں ہوگا، بدن کو لگنے سے بدن پلید نہیں ہوگا، کپڑوں کو لگنے سے کپڑے پلید نہیں ہوں گے، اور وہ کھانا بھی حلال ہے،
اس کے اندر یہ تقریباً تمام علماء کے یہ ایک قسم کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ لیکن اس حدیث مبارکہ سے چند ایک اور چیزیں بھی مستثنا ہیں، جس طرح کہ ہرن کی ناف، ایک جنگلی ہرن جس کی ناف سے کستوری نکلتی ہے، وہ بھی زندہ جانور کے جسم کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے جو ہرن سے حاصل کیا جاتا ہے، تو وہ حلال ہے، کیونکہ اس کی حلال ہونے کی، اس کے پاک ہونے کی، اس کے طاہر ہونے کی دلائل احادیث سے بھی ملتے ہیں، اور اس پر اجماع امت بھی ہے کہ ہرن کی ناف جو کاٹ کر اس سے کستوری حاصل کی جاتی ہے، زندہ ہرن کے جسم سے، زندہ ہرن کے جسم سے اس کی ناف کو کاٹ کر جو کستوری حاصل کی جاتی ہے، وہ اس حدیث مبارکہ سے مستثنا ہے، کیونکہ وہ ہرن کی جو ناف ہے جس میں کستوری ہوتی ہے وہ انڈے کی طرح ہے، جس طرح ایک پرندہ وہ انڈا دیتا ہے وہ بھی اس کے جسم سے الگ ہوتا ہے، تو لہذا وہ انڈے کی طرح، جس طرح انڈا جانوروں کا، پرندوں کا حلال ہے، ایسے ہی ہرن کی ناف وہ بھی حلال ہے۔ یا ہرن کے اس ناف کا حکم، جس طرح کے زندہ جانور سے اگر بال کاٹ دیے جائیں تو وہ حرام نہیں ہوتا، اور نہ ہی چوپائے کے بال وہ نجس اور پلید ہوتے ہیں، ایسے ہرن کی ناف یہ بالوں کے قائم مقام ہے، تو لہذا ہرن کی ناف مستثنا ہے۔ اگر وہ زندہ ہرن کی ناف کاٹ کر جو کستوری حاصل کی جاتی ہے وہ سنت کے ذریعے بھی مستثنا ہے، اور نبی علیہ السلام سے قبل شریعتوں کے اندر بھی اس کی طہارت اور پاکیزگی کا حکم ہی تھا، اس لیے نبی علیہ السلام بھی کستوری کی خوشبو کو بہت پسند کیا کرتے تھے، اور کستوری کی خوشبو وہ ہرن کی ناف سے حاصل ہوتی ہے، اگر اور یہ بھی زندہ ہرن کی ناف کو کاٹے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی، ورنہ اگر نہ کاٹا جائے تو یہ پھر پورے جسم وغیرہ کے اندر پھیل جاتی ہے، تو اللہ کے پیغمبر یہ کستوری کی خوشبو بڑی پسند کرتے تھے۔ اگر یہ ناپاک ہوتی، مردار کے حکم کے اندر ہوتی، نجس اور پلید ہوتی، تو نبی علیہ السلام اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کستوری کی خوشبو کو استعمال نہ کرتے، تو لہذا کستوری ہرن کی ناف سے نکلنے والی خوشبو جو کہ زندہ ہرن کی ناف کو کاٹ کر حاصل کی جاتی ہے وہ اس حدیث مبارکہ سے مستثنا ہے، سنت احادیث کی بنا پر اور اجماع امت کی بنا پر۔ اور ایسے ہی وہ جانور بھی اس حدیث پاک سے مستثنا ہے جو بدک جائے، یعنی ہے پالتو جانور، گھریلو جانور ہے لیکن بدک گیا، قابو نہیں آ رہا کسی کے، تو اب وہ کبھی ادھر کو بھاگ رہا کبھی ادھر کو بھاگ رہا ہے، قابو میں نہیں آ رہا، پکڑا نہیں جا رہا، اب کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تلوار مار دی، نیزہ مار دیا، کوئی تیز دار آلہ مار دیا، دھاری دار آلہ مار دیا، اب اس کے جسم کا کوئی حصہ کٹ کر الگ ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو وہ بھی نجس پلید نہیں ہوگا، وہ اس سے مستثنا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی جانور وحشی ہو جائے یا کسی جنگلی جانور کا شکار کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہم اس پر کوئی آلہ چلاتے ہیں، کوئی آلہ پھینکتے ہیں، کوئی دھاری دار تیز چیز کے ذریعے وار کرتے ہیں، تو وہ شکار پر یا بدکے ہوئے جانور کے جسم پر لگتا ہے، اور لگنے سے اس کے جسم کا کوئی حصہ کٹ کر لگ جاتا ہے، یا کئی بندے مل کر اس کو قابو کر رہے ہیں، اب ایک نے تلوار ماری اس کے جسم کا حصہ کٹ گیا، دوسرے نے ماری وہ دوسری طرف سے کٹ گیا، یہاں تک کہ وہ بھاگنے سے عاجز آ گیا، تو پھر بعد میں اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر لیا گیا۔ تو ایسا جو جانور اس کے جو گوشت کے حصے کٹے ہیں تلوار کا بار لگنے سے، وہ بھی
طاہر بھی ہے اور وہ حلال اور طیب بھی ہے، نجس اور پلید نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک غزوے کے موقع پر لوگوں میں سے کسی کا جانور بدک گیا، وحشی بن گیا، اور وہ ان کے قابو کے اندر ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کو قابو کر کے، جس طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر سوشل میڈیا پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ جانور ذبح کرنے لگتے ہیں، وہ جانور بدک جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، پھر قابو بھی نہیں آتا، پھر پتہ نہیں کتنے بندے بھاگتے ہیں، بندے تھک جاتے ہیں، پھر بھی قابو نہیں آتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک غزوے کے اندر جانور اونٹ بدک گیا، قابو میں نہیں آ رہا تھا، تو صحابہ کرام اس کو پکڑنے پر قابو نہیں پا رہے تھے، تو پھر صحابہ کرام اس کے تعاقب کے اندر تھے، یہاں تک کہ وہ ذوالحلیفہ مقام پر جو جانور بدکا تھا اور اس کو صحابہ کرام نے تلاش کیا، اس کے پیچھے بھاگے، یہاں تک کہ اس اونٹ نے سب کو تھکا دیا۔ تو ایک آدمی اس نے تیر لے کر اس نے اس اونٹ پر مار دیا، یا نیزہ لے کر اس نے مار دیا، اور پھر اونٹ وہیں رک گیا اس پر نیزہ تیر وغیرہ لگنے سے۔ تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ان لہذہ البہائم عوابدہ، یہ جانوروں کے لیے بدکنا ہوتا ہے جس طرح کے جنگلی وحشی جانور بدکتے ہیں۔ فرمایا فما ند علیکم فاصنعوا به ہکذا، جو جانور بھاگ جائے، بھگوڑا بن جائے، وحشی بن جائے، قابو کے اندر نہ آئے، تو تم اس کے ساتھ ایسے ہی کرو، یعنی کہ دور سے کو آلہ وغیرہ اس پر چلا دیا جائے، گولی کے ذریعے مار دیا جائے، اس گولی چلا دی جائے، تیر کو نیزہ مار دیا جائے، تو پھر وہ جانور قابو میں آ جائے، تو وہ جانور اس کا کوئی حصہ کٹ جائے، گوشت وغیرہ گر جائے، تو وہ حلال ہوگا، طاہر بھی ہوگا۔ ایسے کوئی جانور کنویں کے اندر گر گیا، اب نکالنا ذرا مشکل ہے، اور جتنی دیر میں اس کو نکالنے کا بندوبست کریں گے عین ممکن اتنی دیر کے اندر وہ جانور مر ہی نہ جائے، مردار بن جائے گا، تو وہ کنویں کے اوپر سے تیر نیزے وغیرہ کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس جانور کے اندر مار دیں گے۔ اب وہ جانور تیر اور نیزہ مارنے سے وہ کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا، اگرچہ نکالتے وقت وہ مر بھی جائے، اب اس کو مردار نہیں کہا جائے گا، نہ اب وہ اس کا گوشت نجس پلید ہوگا، اور نہ ہی حرام ہوگا، اور نہ ہی اس کو ہاتھ جسم وغیرہ لگنے سے جسم وغیرہ ناپاک ہوگا۔ تو یہ چند چیزیں اس حدیث مبارکہ سے مستثنا ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی سیدنا ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور و معروف ہے، اور نام ان کا وہ پردے کے اندر ہے، اصل نام ان کا حارث بن عوف ہے، لیکن ابو واقد لیثی کی کنیت سے زیادہ مشہور ہے۔ بنو عامر بن لیث قبیلے کی طرف منسوب ہے، اس لیے ابو واقد لیثی کہلاتے ہیں، اور یہ بھی متقدم فی الاسلام ہے، یعنی کہ قدیم الاسلام لوگوں کے اندر اہل مدینہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ غزوہ بدر کے اندر بھی شریک ہوئے، اور پھر انہوں نے غزوہ بدر کے بعد مکہ المکرمہ کے پڑوس کے اندر رہائش اختیار کر لی تھی۔ تقریباً 65 یا 68 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی، اور ان کی عمر تقریباً 2 قول ہیں، 75 سال کی عمر تھی، یا ان کی عمر وہ 85 سال کی عمر میں تھی۔ تو یہ فاخ مقام پر جہاں مہاجرین کی قبریں ہیں وہاں ان کو دفن کیا گیا۔